الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. یہ سورہ علم نشرح کی آخری دو آیتیں ہیں جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. ان دو آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، کہ جب آپ فارغ ہو جائیں تو آپ اپنے آپ کو تھکائیے، محنت کیجیے. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے پروردگار ہی سے لو لگائیے، اس کی طرف توجہ کیجیے. اب دیکھیے ان آیات کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ جب اپنی مصروفیات سے فارغ ہو جائیں تو آپ اپنے آپ کو تھکائیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مصروفیات کیا تھیں؟ دین کی نشر و اشاعت اور جو ہے آپ کے فرائض منصبی جو ہیں جو آپ سے متعلق ہیں، گویا اس میں آپ کو دین کو پھیلانے کا آپ کو مکلف بنایا گیا تھا. تبلیغ، تدریس، تعلیم اور لوگوں کی تربیت، یہ آپ کی مصروفیات تھی. انہی مصروفیات سے جب آپ فارغ ہو جائیں تو پھر آپ اپنے آپ کو تھکائیے. یعنی روزانہ کی جو آپ کی مصروفیات ہے، آپ کے فرائض منصبی ہیں، ان فرائض منصبی سے فارغ ہونے کے بعد جو اوقات اور لمحات آپ کو میسر آ جائیں تو اس وقت براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو کر آپ اپنے آپ کو تھکائیے. یعنی اتنی عبادت کیجئے کہ آپ کا جسم تھک جائے. یہ آپ کو باری تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کی جا رہی ہے. یہاں اس آیت میں عبادت سے مراد نفلی عبادات ہیں، اس لیے کہ جو فرض عبادتیں ہیں اس کے لیے تو فراغت کا انتظار نہیں ہے. فرض عبادات تو آدمی کو ہر حال میں انجام دینی ہی دینی ہے.
کوئی آدمی یوں کہنا چاہتا ہو کہ آج میں ذرا مصروف زیادہ ہوں اس لیے میں ظہر کی نماز نہیں پڑھوں گا، یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ظہر کی نماز جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے فرض بنائی ہے، فرض قرار دیے، آپ کو ہر حال میں اس کے لیے وقت نکالنا ہی نکالنا ہے۔ یہ نہیں کہ فرصت ملے تو پڑھنا ہے، نہیں، بلکہ گویا آپ کو اس کی ادائیگی آپ پر لازم قرار دی گئی ہے۔ اب یہ جو فراغت پر موقوف نہیں، اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہدایت کی جا رہی ہے کہ آپ جب فارغ ہو جائیں تو آپ اپنے آپ کو تھکائیے، تو اس سے مراد نفلی عبادتیں ہیں، مثلا نفل نماز ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہے، ذکر اللہ ہے، تسبیحات ہیں۔ اس آیت کے ذریعے سے گویا ایک سبق یہ دیا جا رہا ہے، اس بات کو ایک ذرا اچھی طرح سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ ایک مومن کے صبح سے لے کر شام تک کی زندگی میں جتنے کام ہوتے ہیں، اگر وہ مومن ان کاموں کو صحیح نیت اور صحیح طریقے سے انجام دے تو یہ سارے کام اس کے لیے موجب اجر و ثواب ہیں۔ مثلا کوئی آدمی اگر روزی کمانے کے لیے جو ہے وہ ملازمت کر رہا ہے، نوکری کر رہا ہے، تو اب اگر یہ نوکری جو ہے صحیح نیت سے ہو کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اوپر کچھ حقوق لازم کیے ہیں، میرے اہل و عیال کے، میرے بوڑھے ماں باپ کے اور کچھ محتاج متعلقین کے، ان حقوق کو گویا ادا کرنے کے لیے میں یہ روزی کما رہا ہوں، اور وہ روزی حلال طریقے سے، ملازمت نوکری جو ہے وہ بھی ایسی ملازمت اور ایسی نوکری ہے جس کو شریعت نے اجازت دی ہو، جس کو شریعت نے حلال قرار دیا ہو۔ تو اب دونوں باتیں، نیت بھی اس کی درست ہے اور طریقہ بھی اس کا درست ہے، اس کی یہ ملازمت اور نوکری جو ہے وہ کیا بن جاتی ہے؟ عبادت بن جاتی ہے۔ یا مان لیجئے کہ اگر کوئی آدمی جو ہے تجارت کرتا ہے، تجارت اس لیے کرتا ہے کہ میرے اوپر اپنے بیوی بچوں کے جو حقوق ہیں، ماں باپ کے جو حقوق ہیں، اس تجارت کے ذریعے سے جو میں کماؤں گا حلال طریقے سے، اس کو کے ذریعے سے میں ان کے حقوق کو ادا کروں گا، اور ساتھ ہی ساتھ تجارت کا جو طریقہ حلال شریعت مطہرہ نے بتلایا ہے اس کے مطابق وہ تجارت کرتا ہے، نیت بھی درست ہے اور طریقہ بھی درست ہے، تو اس کی یہ تجارت بھی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اسی طریقے سے اور مباح کام جو ہیں شریعت نے جن کو اس کے لیے جائز قرار دیا ہے، ان مباح اور جائز کاموں کو صحیح نیت سے اور صحیح طریقے، شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق وہ انجام دیتا ہے، تو سارے مباح کام اس کے حق میں کیا بن جاتے ہیں؟ عبادت۔ مثلا کھانا کھا رہا، کھانا کھاتے وقت اگر اس کی نیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری جان کا بھی میرے اوپر حق لازم کیا ہے، ان لنفسک علیک حقا، حدیث میں آتا ہے کہ تمہاری ذات کا اور تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے، اپنے اسی حق کو ادا کرنے کے لیے میں کھانا کھا رہا ہوں۔ اور کھانے کا جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتلایا، کھانا بھی حلال طریقے سے حاصل کیا ہو، اور ساتھ ہی ساتھ بسم اللہ پڑھ کر دائیں ہاتھ سے ان تمام آداب کی رعایت کرتے ہوئے جو کھانے کے لیے شریعت نے بتلائے ہیں، پھر اس کا یہ کھانا بھی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اسی طرح اگر ایک آدمی سوتا ہے تو سونے میں بھی یہ مباح کام ہے، ویسے اصالتاً یہ عبادت نہیں ہے، لیکن
اگر سونے میں اس کی نیت یہ ہے کہ میں سو کر کے اپنے جسم کو ذرا راحت پہنچاتا ہوں تاکہ اس کی اپنے کام کو انجام دینے کے نتیجے میں جو تھکاوٹ پیدا ہوئی ہے وہ دور ہو جائے، اور دوبارہ میں جو ہے چاقو چوبند ہو کر اپنے فرائض منصبی کو ادا کروں، اس نیت سے سو رہا ہے۔ سونا بھی گویا اس غرض سے اپنے نفس کا حق ادا کرنے کے لیے، اور اس نیت سے اس کے نتیجے میں طبیعت میں جو چستی پیدا ہوگی، جو نشاط پیدا ہوگا، اس نشاط کے ذریعے سے میں اپنے فرائض منصبی کو اچھی طرح انجام دے سکوں گا، یہ نیت ہے۔ اور اس نیت کے ساتھ ساتھ پھر سونے کا جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، دائیں کروٹ پر سوئے، سوتے وقت کی جو دعا ہے وہ دعا پڑھ کر کے سوئے، یہ ساری چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے سوئے گا۔ یہ سونا جو ایک مباح اور جائز کام تھا، اس طریقے کو اختیار کرنے کے نتیجے میں وہ بھی اس کے حق میں کیا بن جائے گا؟ تو اب گویا یہ یوں سمجھیے کہ عبادت کی دو قسمیں ہوئی، ایک تو وہ اعمال جو شریعت نے خاص عبادت کی غرض سے ہی مشروع کیے ہیں، کہ آدمی عبادت کی غرض سے وہ کام کرے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہے، تسبیحات ہے، یہ سارے وہ کام ہیں جو شریعت مطہرہ نے عبادت کی غرض سے ہی مشروع کیے ہیں، یہ تو براہ راست عبادت ہے۔ اور دوسری عبادت کی قسم وہ ہے جو بالواسطہ عبادت، جو ابھی بتلایا کہ وہ اپنی ذات کے اعتبار سے تو عبادت نہیں ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے تو ایک جائز کام تھا، مباح کام تھا، لیکن اس کو انجام دینے کے لیے اس نے اپنی نیت کو درست کر لیا، اور اس کام کو انجام دینے کا جو طریقہ، مسنون طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، اس طریقے کے مطابق اس کام کو انجام دے رہا ہے، تو پھر یہ مباح کام مباح ہوتے ہوئے بھی اس کے حق میں کیا بن جائے گا؟ عبادت بن جائے گا۔ یہ دوسری قسم ہوئی عبادت کی۔ پہلی قسم تو براہ راست عبادت بلا واسطہ، اور یہ دوسری قسم بالواسطہ عبادت ہے۔ تو مومن کا ہر کام اگر صحیح نیت سے، صحیح طریقے سے ہو تو وہ بھی بھلے اپنی جگہ پر ایک مباح اور جائز کام ہے، لیکن نیت کی درستگی اور طریقے کے شریعت کے مطابق ہونے کی وجہ سے وہ بھی کیا بن جاتا ہے؟ عبادت بن جاتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو حکم دیا، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، کہ آپ جو اپنے فرائض منصبی سے فارغ ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی، دیکھو یہی حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیا گیا، جیسا کہ ابھی میں نے بتلایا کہ حضور کے فرائض منصبی تو ساری دنیا جانتی ہے، کہ آپ کی فرائض منصبی دین کی اشاعت تھی، تعلیم تھی، تبلیغ تھی، اور جو ہے آپس میں صلح کرانا تھا، جہاد تھا، یہ سارے آپ کے یہ جو تھے مصروفیات تھی۔ ہمارے مصروفیات جو ہوتی ہیں دن بھر، ہم لوگ تجارت میں، معیشت یعنی کمانے میں اور کاروبار میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ البتہ اگر اس کاروبار کو ہم شریعت کے طریقے کے مطابق کر کے بالواسطہ عبادت بنائیں تو اس کے لیے ہمارے پاس موقع ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کام دین پر انجام دیتے تھے وہ تو باقاعدہ حقیقت میں آپ کے وہ فرائض منصبی تھے، وہ جو دین ہی کا حصہ تھا۔ اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ، کہ آپ اپنے روزمرہ کے کاموں سے، اپنے فرائض منصبی سے
جب فارغ ہو جائیں تو آپ اپنے آپ کو تھکائیے، یعنی عبادت کے ذریعے سے اپنے آپ کو آپ تھکائیے۔ آپ کو یہ جو ہدایت کی جا رہی ہے، حکم دیا جا رہا ہے، اس حکم کے واسطے سے ہم کو بھی وہ اس کی طرف متوجہ کیا گیا کہ جو لوگ دینی کاموں میں مشغول ہیں، طلبہ ہیں علم حاصل کر رہے ہیں، مدرسین ہیں پڑھا رہے ہیں، مبلغین ہیں تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، چاہے دن بھر یہ کام کرتے ہوں تو بھی ان کو بھی یہی ہدایت ہے کہ آپ جب اپنے روزمرہ کے اس کام سے فارغ ہو جائیں تو اپنے آپ کو تھکائیں۔ کائے کے ذریعے سے تھکائیں؟ نفل عبادت کے ذریعے سے، اللہ کی اطاعت، اللہ کی یاد میں مشغول ہو کر وہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالیں۔ یہ جو تھکانے کا لفظ استعمال کیا گیا، اس سے ایک دوسری بات بھی بتلائی گئی کہ یہ جو آپ اپنے آپ کو نفلی اعمال میں مشغول کریں گے، اس کی مشغولی کی وجہ سے آپ کو مشقت لاحق ہوگی، تعب اور تھکاوٹ ہوگی، لیکن یہ تعب اور تھکاوٹ جو ہے وہی اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا ہے؟ مطلوب ہے۔ اس کی وجہ سے تنگ نہیں ہو جانا ہے۔ جو آدمی عادی نہیں ہوتا تو شروع میں یہی حال ہوتا ہے کہ وہ ذرا سی تھکاوٹ ہوئی وہ چھوڑ کے پھر بھاگ جاتا ہے، الگ ہو جاتا ہے اس کام سے۔ نہیں، یہ تھکائیے کہہ کر کے کہا جا رہا ہے کہ تھکاوٹ ہوگی، تعب ہوگا، لیکن اس تعب اور تھکاوٹ کی وجہ سے آپ جو ہے اس کو چھوڑیں نہیں، آپ کو اس کو انجام دینا ہے۔ اپنے جسم کو تھکانا یہی اللہ کے یہاں مطلوب ہے۔ بھلے آج آپ کو یہ تھکاوٹ لگتی ہو، لیکن کل کو قیامت میں اس کے نتیجے میں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے آپ کو جس انعام سے نوازا جائے گا وہ دیکھ کر آپ کو اندازہ ہوگا کہ اچھا ہوا ہم نے وہ جو ہے اپنے آپ کو اس مشقت میں ڈالا۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ بھئی دیکھو، ان نفلی عبادات میں جو مشغولی ہوگی اس میں تعب بھی ہوگا، مشقت بھی ہوگی، دل نہیں لگے گا، مزہ نہیں آئے گا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں مزہ ہم عبادت کرتے ہیں لیکن مزہ نہیں آتا۔ ارے بھائی، یہ عبادت مزہ لینے کے لیے نہیں کی جاتی، عبادت تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ راضی ہو رہے ہیں، آپ کو بھلے مزہ نہ آ رہا ہو لیکن اللہ راضی ہو رہے ہیں، بس عبادت کا جو مقصود ہے وہ حاصل ہو رہا ہے۔ تو گویا یہ بھی اشارہ اس میں ہو گیا کہ مزہ آوے یا نہ آوے، دل لگے یا نہ لگے، آپ کو یہ کام انجام دینا ہے۔ اسی کو تعبیر کیا گیا فنصب فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ۔ جب آپ اپنے روزمرہ کے کاموں سے فارغ ہو جائیں تو اپنے آپ کو نفلی عبادات کے اندر تھکائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ دن بھر آپ کی جو مشغولی ابھی بتلائی، لیکن پھر رات کا بڑا حصہ اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے نماز میں کھڑے ہو کر کے اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتے تھے، جس کے نتیجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کے اوپر ورم آ جاتا تھا، شگاف پڑ جاتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، ویسے بھی کہ اللہ کے رسول، آپ سے کسی گناہ کا صدور تو ہونا ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ اب نبی کیا ہوتا ہے؟ معصوم ہوتا ہے۔ اور بالفرض وقت تقدیر اگر مان لیا جائے کسی کو خطا کا صدور ہو بھی گیا تو اللہ تعالیٰ نے قد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر، آپ کی اگلی پچھلی خطائیں اللہ نے معاف کر دی۔ یہ عرض کیا حضرت عائشہ نے، اس کے جواب میں حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ دیکھیے، ہم کو تو کوئی بھولے سے بھی ایسا کوئی خواب سنا دے کہ ہم نے آج دیکھا خواب کے اندر کہ ماشاءاللہ آپ جنت کی سیر کر رہے ہیں، تو اس کو سننے کے بعد پھر تو ہم
چادر تان کر کے سو جائیں گے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے حصول کے بعد اس کے شکرانے میں اپنے آپ کو تھکانا چاہیے. اور اس میں ایک بات دوسری یہ بھی ہے کہ مومن کا کوئی وقت فارغ نہیں ہوتا. یہ سبق بھی ہمیں دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے فرائض منصبی سے آپ کے روزمرہ کے جو کام آپ کی ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں سے فارغ ہونے کے بعد جو وقت بچے اس بچے ہوئے وقت کے متعلق یہ مت سوچو کہ اب فرصت ہے لاؤ موبائل لے کر بیٹھ جاؤں. نہیں، بلکہ یہ جو وقت فارغ ہوا اس میں اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو مشغول کیجیے، اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو تھکائیے. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، یہ تسبیحات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے. جو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بڑے محبوب ہیں اور زبان کے اوپر بڑے ہلکے آسانی کے ساتھ آدمی اس کو ادا کر لیتا ہے اور اعمال کی ترازو کے اندر بڑے وزنی ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. کہ بھئی آپ کو وقت ملا ہے، یہ وقت جو ہے یہ آپ کی زندگی کا بڑا قیمتی سرمایہ ہے، بہت بڑی دولت ہے. اس کو آپ یوں ہی ضائع مت کیجیے. اگر ایسے ہی آپ اس کو فارغ یوں سمجھ کر کے کہ چلو اپنا کام تو پورا ہو گیا آپ بیٹھو آرام کرو، تو گویا یوں سمجھیے کہ آپ جو ہے وہ سونے کو مٹی بنا رہے ہیں. ایسا کر کے اللہ تعالیٰ تو ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ آپ اپنے اس وقت کو کیا کیجیے، وصول کیجیے، تھکائیے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں. ایک ایک کلمہ ایسا قیمتی ہے اور اس کا اجر و ثواب اتنا بڑا ہے کہ ہم اور آپ اس کا تصور بھی نہیں. الحمدللہ سبحان اللہ والحمدللہ تملأان ما بین السماوات والارض. کہ سبحان اللہ اور الحمدللہ یہ دو کلمے ایسے ہیں کہ زمین اور آسمان کے درمیان کی فضا کو بھر دیتے ہیں، اور اس کا ثواب اتنا زیادہ ہے. تو گویا ہمیں ہدایت کی جا رہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو کسی حال میں بھی فارغ نہ رکھیے. یہ مت سمجھیے کہ میں فارغ ہو گیا ہوں بیٹھوں اب آرام کروں، نہیں، بلکہ اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں تھکائیے. اور پھر جو ہے آگے باری تعالیٰ کی طرف سے جو حکم دیا جا رہا ہے کہ یہ اس میں مزید ہدایت کی جا رہی ہے کہ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے پروردگار ہی کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہو جائیے، اللہ ہی سے لو لگائیے. گویا تم جس حالت میں بھی ہو تمہیں اپنا کانٹیکٹ، اپنا رابطہ، اپنا تعلق اس سے رکھنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے. ہر وقت دیکھو ہر حالت میں انسان کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ ہر وقت اس کو کوئی نہ کوئی ضرورت لاحق ہوتی ہے، محتاج ہے نا. احتیاج کے نتیجے میں ہر وقت اس کی کوئی ضرورت ہوتی ہے. تو اپنی اس ضرورت کے متعلق اللہ سے سوال کیجیے، اللہ کی طرف رجوع کیجیے، اللہ سے مانگیے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو ہم کو یہاں تک تعلیم دی کہ تمہارے چپل کی پٹی اگر ٹوٹ جائے تو اللہ سے وہ بھی مانگو. یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ چپل کی پٹی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگنا کیا معنی رکھتا ہے؟ وہ تو موچی کے پاس جاؤ ٹھیک کرا، تو یوں سوچ سکتا ہے نا. لیکن سوال یہ ہے کہ بھئی یہ موچی کے پاس جا کر کے ٹھیک کرانا اور موچی کا اس کو ٹھیک کر دینا یہ تو ایک ظاہری سبب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو جو دارالاسباب بنایا ہر سبب اپنا اثر دکھلانے میں اللہ تبارک تعالیٰ کی مشیت کا محتاج ہے، اللہ کی مشیت پر موقوف ہے. اس لیے چپل کی پٹی ٹوٹ جائے تو پہلا کام تو یہ کرو اللہ سے مانگو، یا اللہ تو اس کو ٹھیک کروا دے. یہ مت سوچو کہ بھئی ابھی میں جا کر کے موچی کے پاس جا کر کے اس کو ٹھیک کروا لیتا ہوں، ابھی 15 منٹ کا کام ہے. 15 منٹ کا کیا کام ہے؟ موچی کے پاس جانے کے لیے آپ نکلے اور
جانے کے لیے آپ کو سواری ہی نہیں ملی، وہیں کھڑے کھڑے سواری کے انتظار میں جو ہے 2 گھنٹے گزر گئے، کیا کر لیں گے آپ؟ یہ دوسرا یہ کہ اگر سواری مل گئی تو موچی کے پاس پہنچے، وہاں جہاں اس کا ٹھکانہ ہے معلوم وہ تو ہے نہیں، کہیں گیا ہے، کیا کر لیں گے آپ؟ ایسا ہوتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اگر وہ موجود ہے اور آپ نے اس سے کہا کہ بھئی یہ چپل ٹھیک کر دے، تو میرا بہت کام ہے، میں ابھی تمہارا کوئی کام نہیں کر سکتا، آپ کیا کر لیں گے؟ اور یا پھر اس نے اتنی بڑی اجرت بتلائی، اس چپل کی ٹھیک کرنے کی اجرت جو ہے آپ کو 200 روپے دینی پڑے گی، آپ کی سمجھ میں ہی نہیں آئی کہ 200 کیسے ہو سکتی ہے، آپ اس کو ادا کرنے پر قادر نہیں ہے یا ادا کرنے کے لیے تیار نہیں، تو مطلب یہ ہے کہ یوں سمجھ لینا یہ آسان کام ہے، نہیں، جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت نہ ہو وہاں تک یہ کام ہو نہیں سکے گا۔ اس لیے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم، کسی کی ملاقات کے لیے جانا ہے تو اللہ سے دعا کرو کہ اللہ میں فلانی آدمی کی ملاقات کے لیے جانا چاہتا ہوں، کوئی اچھی سی سواری مجھے ملا دے۔ سواری مل گئی، اب سواری میں بیٹھے اللہ کا شکر ادا کیجئے، شکر ادا کرنے کے بعد پھر یہ دعا کیجئے اللہ وہاں منزل پر آسانی کے ساتھ، کہیں ایسا نہ ہو کہ راستے میں جام لگ جائے، ٹریفک جام لگ گیا تو ٹریفک جام کے اندر آپ کا سارا وقت تو اسی میں خرچ ہو گیا، نہیں، وہاں منزل جہاں وہ آدمی رہتا ہے وہ پہنچا دے، پھر اللہ وہ اس آدمی کی ملاقات کرا دے، اور میں جس کام کو لے کر کے جا رہا ہوں اس کے دل میں اس کام کو پورا کرنے کی گویا تو یہ ڈال دے، تقاضا ڈال دے، یہ نہ ہو کہ وہ انکار کر دے، گویا ہر وقت آدمی اللہ سے مانگتا رہے۔ تو یہ کیا ہوا؟ اس کے ذریعے سے وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے پروردگار ہی سے لو لگائیے، اسی کی طرف متوجہ رہیے۔ یہ ایک ایسا طریقہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے کہ جس کے ذریعے سے آدمی کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ مضبوط ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب تعلق مضبوط ہوگا تو یہی چیز اس کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے بزرگوں کے یہاں تو یہی ہے کہ ہر چیز میں وہ اسباب کو نہیں دیکھتے، پہلے کس کی طرف نظر ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف، توجہ اللہ کی طرف، دعا اللہ سے مانگیں گے، پھر اسباب کی طرف متوجہ ہوں گے اور اسباب کو اختیار کریں گے، اور یہ سمجھ کر اختیار کریں گے کہ اللہ کا حکم ہوگا تو یہ سبب جو ہے کارآمد ہوگا، ورنہ اس میں کوئی اپنے ذات کے اعتبار سے کوئی یہ نہیں ہے۔ بہرحال یہ 2 جملے چھوٹے سے ہیں لیکن ایسے ہیں کہ ہمیں اس کے اندر بہت بڑا سبق دیا گیا ہے، ضرورت ہے کہ ہم اس کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، لا الہ الا اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، لا الہ الا اللہ الحنان المنان بدیع السماوات والارض الجلال والاکرام، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الملک کلہ وبیدک الخیر کلہ والیک یرجع الامر کلہ، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد حمدا دائما مع دوامک، ولک الحمد حمدا خالدا مع خلودک، ولک الحمد حمدا لا منتہا له دون مشیتک، ولک الحمد حمدا لا يريد قائله الا رضاک، ولک الحمد حمدا عند كل طرفة عین وتنفس كل نفس، اللہم یا علیم یا حلیم یا کریم یا رحیم، اللہم یا کبیر یا سمیع یا بصیر
یا من لا شریک لہ ولا وزیر لہ ویا خالق الشمس والقمر المنیر ویا عصمت الباعث الخائف المستجیر ویا رازق الطفل الصغیر ویا جابر العزم الکثیر ندعوک دعاء الباعث الفقیر کدعاء المستر الضریر دعا من خضعت لک رقبتہ وفازت لک برتہ وذل لک جسمہ ورغم لک انفہ اللہم لا تجعلنا بدعائک ربنا شقیا وکن لنا رؤوفا رحیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انکا حمید مجید اللہم صلی صلاة کاملة وسلم سلاما تاما علی سیدنا محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب زدني علما رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها علانيتها وسرها اولها واخرها ظاهرها وباطنها اللهم انا نتوب اليك من المعاصي كلها لا نرجع اليها ابدا اللهم مغفرتك اوسع من ذنوبنا ورحمتك ارجى عندنا من اعمالنا اللهم انك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار
اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك وحربا لأعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. إليك ربي فحببني وفي نفسي لك ربي فذللني وفي أعين الناس فعظمني ومن سيء الأخلاق فجنبني وعلى صالح الأعمال فقومني. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندي واقطع عني حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك. وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقرر عيني من عبادتي. اللهم إني على ديني بالدنيا وعلى آخرتي بالتقوى. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة عمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي. اللهم اجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا. اللهم اجعل الوارث منا. اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا. اللهم انصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآتنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا عنك وارض عنا. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. لا إله إلا الله العليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضرا إلا كشفته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم لا تنزع منا صالح ما آتيتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، قصوروار ہیں. اے اللہ اب تک کی ہماری زندگی تیری نافرمانیوں میں گزری،
تو نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ان کو بجا نہیں لائے، جن چیزوں سے تو نے منع فرمایا انہی کا ارتکاب کرتے رہے، گناہ کر کر کے لذتیں حاصل کرتے رہے، اور تیرا دیا ہوا رزق کھا کھا کر تیرا مقابلہ کرتے رہے۔ اے اللہ اگر تو نے ہماری مغفرت نہیں فرمائی ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا۔ مولا ہم تو سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہمارے جسم کا وہ کون سا عضو ہے جس کو ہم نے تیری نافرمانی میں استعمال نہ کیا ہو، اور رات اور دن کی وہ کون سی گھڑی ہے جس میں ہم نے گناہوں کا ارتکاب نہ کیا ہو۔ اے اللہ اگر تو نے ہماری مغفرت نہیں فرمائی ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا۔ مولا معاف کر دے، مولا معاف کر دے، مولا معاف کر دے۔ تجھے معافی بہت پسند ہے، بندے جب تجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں خوش ہو کر تو اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ یہ بندے جانتے ہیں کہ ان کے گناہوں کو میرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا، یقیناً یا اللہ ہمارے گناہوں کو آپ ہی معاف کر سکتے ہیں۔ ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرما، ہمارے بھائی بہن اور ہماری اولاد در اولاد کی مغفرت فرما، ہمارے اعزاء اور اقارب کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ اور مشائخ کی مغفرت فرما، ہمارے دوست اور احباب کی مغفرت فرما، ہمارے محسنین و متعلقین مخلصین و محبین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جنہوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا لکھا، جو ہم سے دعاؤں کی توقع اور امید رکھتے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ تمام مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات، پوری امت محمدیہ کی مغفرت فرما۔ ہمارے چھوٹے اور بڑے، ظاہر اور پوشیدہ، اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، گناہوں کی نفرت اور نیکیوں کی رغبت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے۔ اے اللہ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما، تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما، تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما، دوام ذکر اور دوام اطاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما، تمام اعمال میں اخلاص، اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما، ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو اے اللہ صحت، قوت، عافیت، سلامتی، دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما، ہماری تمام ضروریات کی اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما، ہمیں کسی کا محتاج و دستنگر نہ بنا، ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو عقائد حقہ، علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما، برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں، برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پوری حفاظت فرما۔ اپنی شان ربوبیت سے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اللہ آج کی اس مجلس میں جس بچے نے اپنے حفظ کی تکمیل کی اور جن طلباء نے اپنے سبع عشرہ کی تکمیل کی، ان سب کو بے انتہا قبول فرما۔ اے اللہ جس طرح ان کے سینوں کو قرآنی الفاظ سے مزین فرمایا، قرآنی اعمال کا بھی ان کو اہتمام نصیب فرما، قرآنی اخلاق فاضلہ سے ان کو آراستہ فرما، رات اور دن کی مختلف گھڑیوں میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے اس کا حق ادا کرنے کی ان کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قرآن کے حفظ کی تکمیل پر اے اللہ جو وعدے تو نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دیے ہیں، ان وعدوں کو ان تمام بچوں، ان کے والدین، ان کے اساتذہ اور ان کے اہل خاندان کے حق میں پورا فرما۔ جنہوں نے بھی اپنی اولاد کو اے اللہ حفظ میں لگا رکھا ہے ان کے لیے تکمیل کو آسان فرما۔ اللہ ہمیں اور ہمارے تمام متعلقین کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دے، نماز کا عشق و محبت ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے، نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، نماز کا خشوع و خضوع ہمیں عطا فرما، نماز کے انوار و برکات سے ہماری زندگیوں اور ہمارے گھروں کو منور فرما۔ اے اللہ ہمیں معاملات کی درستگی عطا فرما، اے اللہ
معاشرت کا حسن عطا فرما، آپسی حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما، آپس کی حق تلفیوں سے ہماری پوری حفاظت فرما، مختلف حیثیتوں سے جو ذمہ داریاں اور فرائض منصبی تو نے ہم پر لازم کر رکھے ہیں، پوری امانت و دیانت کے ساتھ ان کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما۔ اے اللہ، ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما۔ اے اللہ، ایسی حالت میں موت آوے کہ ہمارے دل ایمان کے نور سے منور ہوں، زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو، تو ہم سے راضی ہو اور ہم تجھ سے راضی ہوں، تیرے اور تیرے بندوں کے حقوق میں سے کوئی حق ہم پر واجب الادا باقی نہ رہ گیا ہو۔ اے اللہ، ایسی حالت میں موت عطا فرما، قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، محشر کی ہولناکیوں سے حفاظت فرما، اس دن کی رسوائی سے بچا لے، اس دن اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حق میں شفاعت کی اجازت اور رحمت فرما۔ اے اللہ، نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے، دانے ہاتھ میں نامہ اعمال نصیب فرما، پل صراط پر سے عافیت کے ساتھ گزار کر جہنم کے عذاب سے پوری حفاظت فرما کر جنت کے اندر دخول اولین نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں جو محبوس ہیں اے اللہ ان کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں جو ماخوذ ہیں ان کو بری فرما، جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ اس کو اس سے نجات عطا فرما، اس ملک میں امن و امان کی فضائیں قائم فرما، یہاں بسنے والی قوموں میں آپس میں محبت، رواداری اور حسن سلوک کو عام فرما، جو لوگ ان کے درمیان بغض اور عداوت پیدا کر کے اپنے ناروا مقاصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اے اللہ ان کی سازشوں کو ناکام کر دے۔ اے اللہ، اپنے فضل کا معاملہ فرما، اسلام اور اہل اسلام کو سربلندی عطا فرما۔ اے اللہ، اسلام اور اہل اسلام کو سربلندی عطا فرما، حکمران طبقہ اے اللہ مسلمانوں کے ساتھ اور اے اللہ پسماندہ قوموں کے ساتھ جو زیادتی کرنے کی سازشیں کر رہا ہے اللہ ان کی سازشوں کو اسباب کر کے ان کو ناکام فرما دے، اپنے فضل کا معاملہ فرما۔ اے اللہ، اور فضل میں پی این آر کی آزمائش سے اور سی این آر کی آزمائش سے اے اللہ ملت اسلامیہ کی اور پورے ملک کی حفاظت فرما، اپنے فضل کا معاملہ فرما۔ اے اللہ، ہمارے جن کی جائز اور نیک مرادیں ہیں اپنے فضل سے پوری فرما۔ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شر و برائیوں سے پناہ چاہی ان سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی، مجلس میں شریک تیرے تمام بندوں اور بندیوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔